علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور اکثر اس قسم کی بات مقلدین کی طرف سے سننے میں آتی رہتی ہے کہ منکرین اجماع کو ہدایت نہیں ملتی ہے اور کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے، اور ان کا اشارہ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو منکرین اجماع کون لوگ ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجماع کہتے کسے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے العقیدہ الواسطیہ میں ذکر کیا ہے، والاجماع الذی ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامہ۔ اجماع کی تعریف اہل فن نے یہ کی ہے کہ کسی بھی دور کے تمام تر مجتہدین کتاب و سنت کی کسی نص سے مستنبط مسئلہ پر متفق ہو جائیں تو وہ اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع کہلاتا ہے، اور خاص طور سے سلف صالح کے زمانے میں کسی مسئلہ پر اجماع ہوا ہے تو وہ معتبر ہے۔ بعد میں تو انتشار اور انارکی اور اختلاف انتہا کو پہنچ گیا۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، قطعی اور ظنی۔ قطعی کہتے ہیں ما يعلم وقوعه من الامہ بالضرورہ، جس کا واقع ہونا امت میں بالکل بداہتاً معلوم ہے، جیسے 5 وقت کی نماز کے وجوب پر اجماع ہے، اور زنا حرام ہے اس پر بھی اجماع ہے۔ اور ظنی وہ اجماع ہے ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء، جو تلاش اور تمام ادلہ کو جمع کرنے کے بعد حاصل ہو، اور اس کے ثبوت ہی میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ تو یہ اجماع یاد رکھیے گا۔ بعض علماء نے اجماع کا اسی وجہ سے انکار کیا ہے کہ کسی بھی زمانے میں اجماع ہوا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے دراصل انہیں اختلاف کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے اجماع کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقلدین کب اجماع کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق 4 صدی ہجری میں تقلید اعمیٰ، اندھے مقلد کی ابتدا ہوئی ہے، اور وہ بھی شاہ ولی اللہ بھی حنفی، تو یہ گومن ہو یا دوسرے گھومنے والے ہوں، یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور اسی طرح سے دیگر کتابیں پڑھ لیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ تقلید کی ابتدا کب ہوئی ہے اور کون اجماع کا منکر ہے۔ عام طور پر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے ماننے والے اجماع کو نہیں مانتے۔ کون سے اجماع؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ وہی اجماع معتبر ہے جو سلف صالح کے زمانے میں ہوا ہے۔ اب سلف صالح کو تو یہ مقلدین مانتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی حنفی ہے، اور اگر حنفی پر اجماع ہو گیا ہے تو یہ ماتریدی کیوں بنے؟ اگر حنفی پر اجماع ہو گیا ہے
تو یہ چشتی، قادری، بنوردی اور سہروردی کیوں بنے؟ اور پھر دیوبندی کیوں بنے؟ پھر برکاتی حرکاتی کیوں بنے؟ اور پھر بریلوی، حیاتی بھی، مماتی بھی، مجددی بھی، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ پہلے اجماع کو ثابت کریں، اس کے بعد دوسرے کو منکر اجماع بتائیں. ان کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو یہ تعویل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام کا کرم ہے، احسان ہے کہ کتاب و سنت کے ماننے والے نہ وردی ہیں نہ بغیر وردی کے ہیں، نہ حنفی ہیں نہ ماتریدی ہیں، بلکہ قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اور جہاں تک ہو سکتا ہے کتاب و سنت پر فہم سلف کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ چند مسائل کو لے کر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. طلاق ثلاثہ کے بارے میں، جبکہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں. تو اجماع کا منکر کون ہوا؟ یہ مقلدین جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کر کے کتنے گھروں کو اجاڑتے ہیں، اور اگر گھر نہیں اجڑتا ہے تو کم سے کم عزت کو نیلام کرتے ہیں، کرائے کے سانڈ کو بلا بلا کر اور سانڈوں کا سینٹر کھول کر حلالہ کرواتے ہیں. تو جو اجماع کے دعوے دار ہیں وہ اپنی عورتوں کے حالات اور اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے حالات ذرا دیکھ لیں، پھر اجماع کا دعویٰ کریں. اسی طرح سے تراویح کا مسئلہ ہے. تراویح کے مسئلہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے. ان تمام کو بالائے طاق رکھتے ہیں. یہاں تک کہ مراقی الفلاح جو حنفیوں کی کتاب ہے، اس کتاب میں صراحت کے ساتھ باسند ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے کہ تراویح وتر کے ساتھ 11 رکعتیں ہیں. بھلا بتاؤ کہ اجماع کب قائم ہوا ہے اور اجماع کا منکر کون ہے؟ اجماع کا منکر کون ہے؟ یہ مقلدین جو سر پھٹول کیا کرتے تھے، حنفی کی شافعی سے لڑائی، اور یہاں تک کہ کفر کے بھی فتوے موجود ہیں، کفر کے فتوے موجود ہیں. ہدایت سے محروم یہی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے رب کے قرآن کو چھوڑا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے، صحابہ کے منہج کو چھوڑا ہے، اور پگڈنڈیوں کو انہوں نے اپنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. انہوں نے اپنا اپنا امام بنا کر صراط مستقیم، ایک راستے کو 4 راستے بنا دیا ہے. اجماع کا منکر کون؟ بھلا بتاؤ کہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا، اس میں 4 مذاہب کا 10 مذاہب کا اضافہ کرنا یہ اجماع کے خلاف نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن و سنت اور فہم سلف پر اجماع تھا مسلمانوں کا، اس اجماع کو توڑنے والے یہ مقلدین ہیں. انہوں نے قرآن و سنت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تقلید کو دین میں لازم اور ضروری قرار دیا. اجماع کا منکر تو یہ لوگ ہیں، اجماع کا منکر
تو یہ لوگ ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے انور شاہ کشمیری رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے پوری زندگی برباد کر دی، پوری زندگی برباد کر دی۔ قرآن و سنت کو حنفی بناتے رہے، قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھا۔ یہ گورنمنٹ بھی اور اسی طرح سے دیگر مقلدین کا بھی انجام ایسے ہی ہوگا۔ یہ دنیا میں کیا روتے ہیں، روئیں گے تو آخرت میں روئیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور پگڈنڈیوں کو نہ اپناتے، صراط مستقیم کو اپنا لیے ہوتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو امی ہے، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ اس رسول کی اتباع کرو، ہدایت پاؤ گے۔ رسول کی اتباع میں ہدایت ہے، کسی امتی کی تقلید میں ہدایت نہیں، ضلالت ہے۔ اٹھاؤ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی اتباع اور اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورۃ النور آیت نمبر 54۔ اس کو تم دیکھو، ہدایت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تم نے اس اللہ اور اس کے رسول کی جگہ پہ تقلید امام کو گھسیٹ دیا ہے۔ یہ اجماع کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے، اجماع کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ ثم یجیء من بعدہم قوم تسبق شہادتہم ایمانہم وایمانہم شہادتہم، صحیح البخاری حدیث نمبر 6429۔ ان تمام دلائل اور براہین سے واضح ہو گیا کہ یہ مقلدین قرآن و سنت سے بغاوت کرنے کے لیے، قرآن و سنت سے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے تقلید کا چور دروازہ کھولے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی نماز کو حنفی بنا لیا ہے، کسی نے شافعی بنا لیا ہے تو کسی نے بریلوی بنا لیا ہے، اور یہ ہدایت سے اسی وجہ سے محروم ہیں کہ دیکھو کوئی ایبن شاہ کی پوجا کرتا ہے، کوئی غیبن شاہ کی پوجا کرتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے ماننے والوں کو دیکھو دنیا کے جس کونے میں بھی ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پیغام سناتا ہے۔ نماز ان کی دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح صلو کما رأیتمونی اصلی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ تمہاری نمازوں کا حال دیکھو، مقلدین کی گروپ بندیاں، گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں دیکھو، کوئی حیاتی بنتا ہے، کوئی مماتی بنتا ہے، کوئی ایرے شاہ کی پوجا کرتا ہے تو کوئی گھوڑے شاہ کی پوجا کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر یہ کفر نہیں ہے، اگر یہ الحاد نہیں ہے تو دنیا میں کوئی کفر نہیں، کوئی الحاد نہیں، اور قرآن و سنت کا ماننے والا جہاں کہیں بھی رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اجماع کہ یہ جھوٹے دعوے دار قادیانی بھی تھا جو حنفی تھا، پرویز بھی حنفی، جتنے منکرین سنت ہیں
یہ تمام کے تمام حنفی گزرے ہیں، یہاں تک کہ مرزا قادیانی بھی حنفی ہی گزرا ہے۔ اجماع کا دعویٰ کرتے ہو، دیکھو تمہارے اجماع کا انجام کتنا بھیانک، کیسے کفر پر منتج ہوا ہے اور کس طرح سے ضلالت کا یہ جھوٹے اجماع کے دعوے دار شکار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ قرآن و سنت کے مطابق فہم سلف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور تمام تر جھوٹے اجماع کے دعوے داروں کی قلعی کھولنے کی توفیق عطا فرما، اور ان جھوٹے اجماع کے دعوے داروں کو بھی قرآن و سنت کے واضح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔